السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے قاری جمیل الرحمان نورستانی صاحب، جو کہ خصوصی اس بات پر ہم اس سے مختصر سی بات کریں گے کہ جو یہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اور عوام کا شدید رد عمل اور حکمرانوں کے حوالے سے اس سچویشن کنڈیشن کے اندر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، جو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے، تو اس کے مطابق ہم قاری صاحب سے یہ کویشچن ہے ہمارا آج کی اس گفتگو کا کہ اس کنڈیشن کے اس موجودہ سچویشن کے اندر جو ایک مسلمان، ایک محب پاکستان مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا حق بنتا ہے کہ حکمران کے سامنے، حکومت کے سامنے ہمارا کس طرح کا ایک رد عمل ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اللہ رب العزت کا قرآن مجید اس چیز کا کیا درس دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب، سوال ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر اور جامع انداز میں اس کا انشاءاللہ آپ جواب دیں گے، تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو، تاکہ عوام بھی سن کر عوام کی رہنمائی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ آپ عوام کی ایک تھوڑی اصلاح کے حوالے سے اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اشفاق بھائی نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے، چونکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی زوال آتا ہے یا کوئی حکمران آتا ہے تو یہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ جب انسان کے خود اعمال درست نہیں ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں ان کو بدل دے دیتا ہوں، پھر ان کی جگہ پر اللہ رب العالمین ایسے ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ ہماری اپنی کمی کا جو نتیجہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہوں جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ آج ہمیں خود اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود اپنی حالت کو بدلیں گے تو خود بخود اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور پھر ہمارے حکمران بھی ویسے ہی آئیں گے جیسے ہماری حالت ہے۔ یعنی ہم اپنی کیفیت کو بدلیں گے تو ہماری کیفیت کو بدلنے کے ساتھ اللہ رب العالمین ویسے ہی حکمران ہمارے اوپر جو ہے نا ان کو مسلط کرے گا۔ اور حقیقت بات ہم اپنے حکمرانوں کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم باغی ہے یا قوم باغی ہے۔ قوم اپنے حکمران کی بہت قدر کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایک فاسق اور فاجر حاکم آ جائے تو تم نے ان کی بغاوت نہیں کرنی۔ اب بغاوت چونکہ ہم نہیں کریں گے، بغاوت اس وقت ہم کر سکتے ہیں کہ جب حکمران شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑ دیں۔ آج حقیقت بات ہے ہمارے حکمرانوں نے شریعت کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج حقیقت بات ہے کہ قرآن اور حدیث کے متعلق اگر دیکھا جائے تو ہمارے حکمران کی نہ بات ہے، نہ کردار ہے، نہ گفتار ہے۔ تو اس صورت میں پھر ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم آئیں اور اپنے حق کے لیے میدان میں نکلیں اور اپنا حق ان سے مانگیں۔ یہ اس کا حل ہے اس قوم کا۔ اگر قوم نکلے گی، اپنے حق
طلب کرنے کے لیے حکمرانوں سے، تو وہ اٹھیں اور اپنی حالت کو بدلیں۔ صرف اور صرف حال صرف یہی ہے، اگر اٹھیں گے تو وہ اپنی حالت کو بدل سکیں گے۔ اگر وہ گھروں میں بیٹھیں گے اور اس مہنگائی میں ڈوبتے جائیں گے تو پھر یاد رکھنا یہ حکمران چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں اور نوچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو، اپنی صدا خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔